کہ وہ 13 دن بھگوان کی داسی رہے گی، بھگوان کی خدمت کرے گی، اس کے چرن دھوئے گی۔ دینا ناتھ نے اپنی بیوی اور بیٹی کی رضامندی سے پنڈت کو ہاں کر دی تھی، اور پنڈت دل میں بہت سے خواب سجائے واپس مندر آ گیا تھا۔ اس نے فوراً یہ خبر گوبندر لال سنائی تھی، اور گوبندر لال نے اشونت کو بتا دیا تھا کہ شکار خود چل کر شکاری کے جال میں آ رہا ہے، اسے اب زیادہ دن صبر نہیں کرنا پڑے گا۔ 2 دن بعد پاروتی نے 13 دن کی داسی بن کر مندر جانا تھا۔ سرسوتی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی داسی بنتی اور بھگوان کی خدمت کرتی۔ اس نے سوچا دیدی واپس آ جائے، پھر وہ بھی پنڈت کو کہے گی کہ اسے بھی کچھ دن کے لیے بھگوان کی سیوا کا موقع دیا جائے۔ جس دن پاروتی کا مندر جانا تھا، اسی رات اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس قدر خراب ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ دینا ناتھ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کی بیوی تو صبح تک روتی ہی رہی تھی۔ یہی حال سرسوتی کا بھی تھا۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی، سورج ایک نئی داستان لے کر طلوع ہوا۔ پاروتی کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی، مگر وہ ابھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر چل پھر سکتی۔ مندر سے ایک آدمی بلاوا لے کر آ گیا تھا۔ پنڈت پاروتی کا انتظار کر رہا ہے۔ دینا ناتھ اور اس کی بیوی پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ پاروتی کو اس حال میں مندر نہیں بھیج سکتے تھے، اور کل یہ بھی نہیں ٹال سکتے تھے، کیونکہ پنڈت نے کہا تھا کہ آنے والی پونم کی جو رات ہوگی، اس کی صبح ہر صورت اپنی بیٹی کو مندر چھوڑ آنا، ورنہ دیر ہو سکتی ہے۔ آخر اس مشکل کا حل ان کی بیٹی سرسوتی نے نکالا۔ اس نے اپنے پتا سے کہا کہ وہ اسے دیدی کی جگہ مندر چھوڑ آئے۔ دونوں بہنیں ہیں، ایک ہی خون ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پاروتی جائے یا سرسوتی۔ دینا ناتھ نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ اس نے بھی سرسوتی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سرسوتی تیار ہو کر دینا ناتھ کے ہمراہ مندر کی طرف چل پڑی، اس بات سے بے خبر کہ اب اپنی بہن پر آنے والی مصیبتوں کو وہ اپنے سر لینے جا رہی ہے۔ دینا ناتھ پاروتی کے بجائے سرسوتی کو مندر چھوڑ کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ٹھاکروں والا مندر اندر سے دیکھا تھا۔ ان کا اپنا مندر تو بس یوں ہی سا تھا، غریبوں کا غریب سا مندر۔ اصل شان تو ٹھاکروں والے مندر کی تھی۔ وہاں آنے جانے والے لوگ نفرت اور حقارت سے دینا ناتھ کو دیکھ رہے تھے، مگر کچھ بولے نہیں تھے۔ پجاری گوبندر لال بڑی چاہت سے دینا ناتھ سے ملا تھا۔ عام حالت میں شاید پجاری دینا ناتھ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، آخر ٹھاکروں والے بڑے مندر کا بڑا پجاری جو تھا، مگر اس وقت بات کچھ اور تھی۔ اس وقت دینا ناتھ کے پہلو میں اس کی سندر بیٹی جو تھی، وہی بیٹی جس کو دیکھ کر پنڈت کی رال ٹپکی تھی، اور جس کے لیے یہ سب مایا جال بنا گیا تھا۔ پنڈت سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے اس دن دیکھا تھا۔ پنڈت پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ دونوں ایک جیسی تھی، ہو بہو ایک جیسی ہم شکل۔ دینا ناتھ چلا گیا تھا۔ سرسوتی خوشی خوشی پنڈت کے ساتھ ایک کمرے میں جا پہنچی تھی۔ مندر 5 کمروں پر مشتمل تھا، مگر یہ وہ کمرے تھے جو سب کے سامنے تھے۔ مندر سے تھوڑا ہٹ کر ایک تہخانہ بھی تھا، جس کو راستہ مندر کے عقب سے جاتا تھا۔ یہ شیطانوں کی ہوس مٹانے کا اڈا تھا۔ سرسوتی کو ایک کمرے میں بٹھا کر پنڈت چلا گیا تھا۔ سرسوتی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس سے بھگوان نے اپنی سیوا خدمت کا موقع دیا ہے۔ اس دن وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اسے بھی داسی بننے کا موقع ملتا، اور آج وہ داسی بنی بیٹھی تھی، بھگوان کی داسی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ سرسوتی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر سے لوگوں کے قدموں کی آواز اور ان کے باتیں کرنے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مندر میں پوجا کرنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد پنڈت واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں، جنہوں نے داسیوں والے مخصوص مگر خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں داسیوں والا لباس رکھا ہوا تھا، اور دوسری کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کا تھال تھا۔ انہوں نے آتے ہی دونوں تھال ایک طرف رکھ دیے اور ہاتھ باندھ کر
کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے ہی غور سے پہلے سرسوتی کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ زیر لب وہ مسکرائی بھی تھی۔ سرسوتی ان کی سوچ اور خیالات سے بے نیاز پنڈت کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تم کچھ کھا پی لو، پنڈت سرسوتی سے مخاطب تھا، پھر اشنان کر کے یہ لباس پہن لینا۔ آج سے تم اس مندر کی داسی ہو اور بھگوان کی سیوک۔ پنڈت نے کہا تھا تو سرسوتی کے پھول سے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ داسیاں ہیں مگر یہ ہمیشہ کی داسیاں ہیں اور تم صرف 13 دن کے لیے آئی ہو، پنڈت سرسوتی سے کہہ رہا تھا، اور سرسوتی سوچ رہی تھی کیا پتہ اس کا دل ہی نہ کرے واپس جانے کو اور بھگوان ہمیشہ کے لیے اسے اپنے چرنوں میں رہنے کی اجازت دے دے۔ وہ سب چلے گئے تو سرسوتی نے کھانے کی تھال اپنے آگے رکھی۔ اس میں سجے کھانے دیکھ کر سرسوتی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے کھانے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سرسوتی نے پہلا لقمہ اٹھایا